ایک بہت بڑا فراڈ اس ملک میں چل رہا ہے ڈیم ڈیوٹی کے نام پہ. یہ جو آپ ریفائنریز کے لیے ڈیزل پہ 7.5% میں دیتا ہوں اپنی جیب سے. 2000 میں یہ آیا تھا, 3 سال کے لیے پالیسی بنی تھی کہ جی یہ 3 ریفائنریز ہیں, ان کو دیا جائے گا اور یہ اپنی ریفائنریز کو اپ گریڈ کریں گے, سب کچھ کریں گے. 2000 میں 3 سال کے لیے میرے پاس ڈیٹا پڑا ہوا ہے, 2022 تک ہم ریفائنریز کو 300 ارب روپیہ دے چکے ہیں اس حد میں, اور یہ ابھی بھی چل رہا ہے. اور انہوں نے 2 باری اپنے شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈز دیے ہیں, انہوں نے نہیں کیا اس میں ریفائنڈ, اور نہ اس میں پیسے انویسٹمنٹ کیے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو مافیا ہے تیل کا, ڈیم ڈیوٹی کیوں, کس بات کی میں دے رہا ہوں, عام آدمی دے رہا ہے. 300 ارب یہ کھا گئے میں. بلکہ اب مجھے کسی نے کہا, میرے پاس آج اطلاع آئی, مجھے کنفرم کرنے کا ٹائم نہیں تھا, کہ شاید پارکو اور دوسری بھی ایک اور ریفائنری ہے, انہوں نے بھی اس کو کلیم کرنا شروع کر دیا بیکاز دے آر اے ریفائنری. نہیں دیکھیں, ڈیم ڈیوٹی کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ 300 ارب 2022 تک کھا چکے ہیں, اس سے ابھی بھی بلینز میں جا رہا ہے. وائی؟ اب مالک صاحب تحمل سے میری بات سنیے گا, اینڈ میں ود آل آنیسٹی اینڈ رسپانسبلٹی آپ کو یہ بات کرنے لگا. آپ کو پتا ہے پاکستان میں جب یہ 70-80 میں یہ ریفائنریز لگی تھیں تو they were operating under a guaranteed return formula. ٹھیک. جب وہ guaranteed return formula dismantle کیا گیا, I will give you the exact date, یہ 80s کے اندر, اس وقت یہ ڈیم ڈیوٹی کو لایا گیا کہ کیونکہ آپ کو ہم نے ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں لانا تھا, آپ اس کو ختم کر دیں اور ہم آپ کو امپورٹڈ فیول کے اوپر یہ 7.5 روپے آپ کو پروٹیکشن دیں گے اور آپ اس کے اندر اپنا نظام چلائیں. It had nothing to do with the upgradation that the refineries were supposed to do, but it was something that was agreed by a sovereign state with those refineries at that time. اچھا ایک سیکنڈ, یہ بہت بڑا ڈفرنس کر رہے ہیں because the document ڈاکومنٹ جو میں نے پڑھا ہے اس میں فار اپ گریڈنگ اور 3 سال کے لیے نہیں ہے نا سر, نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ ہماری ریفائنریز جو ہیں وہ ساری پرانی انٹیکویٹڈ قسم کی وہ ہائیڈرو اسکیمنگ فیسلٹیز ہے. پارکو از دی اونلی ریفائنری جو ڈیپ کنورژن ریفائنری ہے. آپ کو پچھلی حکومت کے اندر ایک اپ گریڈیشن پالیسی بنائی گئی جس کے اندر کہا گیا کہ یہ 7.5 روپے کو بڑھا کے ہم 10 روپے کر دیں گے ڈیم ڈیوٹی, اور آپ کا پیٹرول کے اوپر بھی ڈیم ڈیوٹی دیں گے, پر یہ جو پیسہ آپ جنریٹ ہوگا یہ ایک ایسکرو اکاؤنٹ میں جائے گا اور آپ اس ایسکرو اکاؤنٹ کے تھرو اپنی ریفائنری کو اپ گریڈ کریں تاکہ یہ آلودگی کے اوپر ہم قابو پا سکیں اور آپ یہ جو پرانے تکیہ نوسی ڈیزل بناتے ہیں اس کا اختتام کر سکیں. وہ اپ گریڈیشن اگریمنٹ صرف پاکستان ریفائنری نے ابھی تک سائن کیا اور کسی نے سائن نہیں کیا, اینڈ دیٹ پالیسی ہیز لیپسڈ. تو ابھی اس کو آپریشنلائز جب آپ کریں گے دین دے ول بی انڈر دس obligation کہ جی وہ اپ گریڈیشن کے اوپر انویسٹ کریں. ابھی اس کا کوئی لنک نہیں ہے. آئی ول پرووائڈ یو آل دی ڈاکیومنٹیشن, بٹ کیونکہ یہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں, آپ نے آئی پی پیز آتے ہیں, ہم ان کو گارنٹیڈ پروفٹس کرتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ریفائنریز کو بھی گارنٹیڈ. 70 کے اچھا میری یہ بات یہ ہے, the foremost thing is کہ یہ جو ہم 10-10 ہزار پی پی ایم کا سلفر سے بھرا ہوا ڈیزل بنوا رہے ہیں, فرنس آئل 50% چرن کر رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے, آلودگی, آپ کے بچے, ہمارے بچے باہر نہیں نکل سکتے, ان کو اپ گریڈ کرانے کے لیے واٹ ڈز اٹ ٹیک. تو اس لیے وہ اپ گریڈیشن پالیسی بنائی گئی تھی جس کے اندر یہ ہوگا, جس کے اندر $6 بلین کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اب آپ کہیں گے کہ جی اس کے اوپر 3 سال سے پروگریس کیوں نہیں ہوئی. 2 سال پہلے بجٹ کے اندر آپ نے پیٹرولیم پروڈکٹس کو ایگزیمپٹ کر دیا. ایگزیمپٹ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ان پٹ پہ ان کو سیلز ٹیکس لگ رہا تھا وہ آؤٹ پٹ پہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے, which means 40 بلین کی $40 بلین کی کاسٹ دے دی, جو ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کل صبح 9 بجے بات کرنے جا رہے ہیں کہ ریلیف ہمیں دیں تاکہ ان پٹ آؤٹ پٹ ایڈجسٹمنٹ ہو اینڈ وی کین اپ گریڈ دی ریفائنریز اینڈ میک دی سیکٹر سسٹینیبل. آن ایئر میں آپ نے بڑی اچھی خبر سنی کہ 1 مہینہ پرائس انکریز نہیں ہوگی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ خیر رکھے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دوسرا آپ نے مجھے ڈیم ڈیوٹی والے سارے ڈاکومنٹس دینے ہیں بیکاز ہمارے بڑے ڈائیورجنٹ ریفیوز ہیں اس کے اوپر, اور یہ جو لاٹریاں لگی ہوئی ہیں نا, کبھی آئی پی پیز کی کبھی ریفائنریز کی, وی ہیو ٹو ورک آن اٹ. میں نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے, کیونکہ میرا بھی وہی امپریشن تھا جب میں, اور جعلی او ایم سیز کے اوپر آپ کی کیا پرائرٹی ہے؟ بالکل اس کی یہ ہے کہ ہم نے پورا ایک پرائم منسٹر صاحب کو ایک پرپوزل دیا ہوا ہے جس کے اندر ہمیں ویسے ہی کنسولیڈیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس قسم کے پرائس شاکس دیکھیں. اگر کل کو یہ پرائس $50 سے گرتی ہے, آدھی کمپنیاں تو پتہ نہیں برداشت بھی کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے انوینٹری لاس. تو کنسولیڈیشن, ڈیجیٹائزیشن, دیٹ از دی اونلی وے فارورڈ. دیٹ واز علی پرویز ملک فار یو. آپ کی میرے لیے سب سے بات انہوں نے یہ سنائی کہ 1 مہینہ گارنٹی ہے, کوئی پیسہ نہیں بڑھے گا, کوئی فیول پرائس نہیں بڑھے گی, اور اگر یہ ہوا then probably his job will be on the line. باقی جو باتیں ہیں وہ ان کے ساتھ فالو اپ بھی کریں گے بیکاز ڈیم ڈیوٹی پہ بھی ہمارا اگریمنٹ ہے, ابھی ڈس ایگریمنٹ ہے بیکاز اس میں جتنا مال گیا ہوا جو مافیا, اور یہ او ایم سیز کا مافیا
میں آپ سے نام بھی شیئر کروں گا کہ کس طرح، بلکہ شاید کل ہی آپ کو بتا دوں کہ اس ملک کے پی ایس اپنا اسٹیٹ کارپوریشن کے ایک فارمر ایم ڈی صاحب ایک سب سے بڑا آئل مافیا بھی چلاتے ہیں. انہوں نے اپنے جو ان کے تھے اسٹاف افسر ان کو نیا پی ایس او کا ایم ڈی بھی لگوا دیا. 6 سال سے وہ بھی چل رہے ہیں. وہ کمپنی کو کیا کیا ڈسکاؤنٹس مل رہے ہیں، کیا کیا فیسلٹیز مل رہی ہیں، وہ ساری چیزیں بھی ہم کریں گے. اور وہ علی صاحب کو دوبارہ انوائٹ بھی کر لیں گے اس کے اندر.